اس میں ہمارے لیے کوئی چکانے والی بات نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ اب جو نیا نیو نارم ہے وہ بالکل ہے کہ جو قانون کی بالادستی نہیں ہے کہیں بھی. دیر از نو رول آف لا. اگر ہوتا تو جو ہماری پہلوان بچیوں کا مولسٹر ہے تو وہ بی جے پی میں اس طرح نہیں کھلے عام نہیں گھومتا. آپ کا جو گرمیت سنگھ ہے جو اپنے آپ کو رام رحیم کہتا ہے، جو کنوکٹ ہے مرڈر کے لیے، ریپ کے لیے، تو جب الیکشن ہوتے ہیں تو بی جے پی کی وہ کمپین چلاتا ہے. یا بلقیس بانو کے ریپسٹ کو کس طرح چھوڑ دیا گیا اور اس کے بعد ان کی کس طرح بی جے پی والوں نے آرتی اتاری. انہوں نے مرڈر بھی کیا، ریپ بھی کیا، گینگ ریپ بھی کیا. تو ابھی پھر سے بی جے پی والے ایک ایسی لیڈی کو اس کا ایکویٹل، اس کو جو بری کیا ہے اس کو منا رہے ہیں، لڈو بانٹ رہے ہیں. کون سی عورت؟ جس نے مہاتما گاندھی جی کی تصویر کو گولیاں ماری، جس نے کہا کہ یہ ٹیررسٹ ہے اور گوڈسے میرا گرو ہے. تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں جو اس وقت چل رہا ہے وہ گوڈسے کا کانسٹیٹیوشن چل رہا ہے. ہمارے امبیڈکر جی کا کانسٹیٹیوشن کہیں یہ لوگ ختم کر رہے ہیں، اس کو بند کر رہے ہیں، اور گوڈسے کا یہ جو ہے اس کا قانون چل رہا ہے، اس کی ایڈیالوجی چل رہی ہے. اور جو اس وقت ملک میں ہو رہا ہے وہ سب گوڈسے کے حساب سے ہو رہا ہے. اور انفارچونیٹلی جس طرح بی جے پی سیلیبریٹ کر رہی ہے، جیسے جب بلقیس بانو کے ریپس کو چھوڑا گیا تو انہوں نے لڈو بانٹے، انہوں نے آرتی اتاری ان کی. آج جب اس کو یہ جو لیڈی ہے اس کو ایکوٹ کیا گیا تو پھر سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ مطلب امیجن کیجئے گاندھی جی کو کی تصویر کو جو گولی مارے، جو گوڈسے کو اپنا گرو کہے، وہ گوڈسے جو ہمارے ملک کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا دہشت گرد رہا ہے. تو اب اس سے اب کیا کہہ سکتے ہیں ایسے میں؟ تو وہی تھا جس نے گاندھی جی کو مارا، تو اس سے بڑی مثال اور کیا ہونی چاہیے کہ کون آتنکوادی ہے. اور اس کے بعد آپ اسی عورت کو آپ ایکوٹ ہونے پہ اس پہ لڈو بانٹتے ہو، آپ پٹاخے چھوڑتے ہو. جس عورت نے گاندھی جی کو گولی مارنے کے لیے گوڈسے کو ہیرو کہا اور گاندھی جی کی تصویر پہ گولیاں ماری. تو یہ کیا ہے؟ یہی تو فرق ہے. اگر ہم دیکھیں سیکولر جماعتوں اور بی جے پی میں یہی تو فرق نظر آتا ہے کہ یہ گوڈسے کو اپنا گرو مانتے ہیں، گاندھی جی کو ولن مانتے ہیں، گاندھی جی کو کچھ اور مانتے ہیں، گوڈسے کو ہیرو مانتے ہیں. اور سیکولر جماعتیں کہتے ہیں جو گوڈسے تھا وہ سب سے بڑا اور سب سے پہلا آتنکوادی تھا ملک. وہ جانے، وہ تو سرکار جانے وہ کیا کرنا. جو اب سرکار نے تو آلریڈی جس طرح انہوں نے منائی، اپنے لڈو بانٹے، تو خود پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. یہ تو ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تو ہمارے جو جے شنکر جی منسٹر ہیں انہوں نے خود کہا کہ ہم چائنا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم بہت کمزور ہیں ان کے مقابلے میں. 80 کروڑ لوگوں کو ہم مفت راشن دیتے ہیں، بے روزگاری سب سے ٹاپ ہے ہمارے پاس. اور آج ہمارا جتنا بھی ہمارے پاس بجٹ ہے وہ ہم ڈیفنس پہ خرچ کر رہے ہیں. ہمارے پاس اسکولوں میں ٹیچر نہیں ہے، اچھے اسکول نہیں ہے، فین نہیں ہے، بلڈنگز نہیں ہے، ہسپتال اچھی نہیں ہے ہمارے پاس. پر ڈیفنس پہ ہمارا اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، وہ ہم کو چوس رہا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان بہت بڑی اکانومی ہے، اٹس لائک این ایلیفینٹ، پر اس ہاتھی کو کہیں نہ کہیں جو ہمارے ڈیفنس پہ، جو ہماری دشمنیاں آپس میں پاکستان کے ساتھ نبھانے میں جو ہمارا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس نے کہیں نہ کہیں ہمارے ملک کی اکانومی کو کافی ویک کر رکھا ہے. آج بھی جب سے آپریشن سندور ہوا تب سے آپ صرف سنتے ہیں کہ ہم نے کون کون سا ہتھیار خریدا، امریکہ سے کون سے جیٹس خرید رہے ہیں، روس سے کون سے خرید رہے ہیں. تو سارا پیسہ ہمارا اسی میں جا رہا، تو اکانومی تو دن بدن ڈاؤن ہوتی ہی جائے گی. میں نے کہا ہماری اکانومی کے اوپر جو ڈیفنس کا بوجھ پڑتا ہے، جو ہمارے ہمسائے کے ساتھ جو ہمارا رشتہ خراب ہے، جو بھی آپریشن سندور ہوا ہے، اور اگلی جنگ کی ہم تیاری کر رہے ہیں نا. باقی تو ہم غریبی کیسے ہٹائیں اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، بے روزگاری کیسے ہٹائیں، کیسے اچھے ہسپتال بنائیں، اچھے اسکول بنائیں، اس کی بات تو کوئی نہیں کر رہا ہے. کہ امریکہ سے اب ہم نے 35 لینا ہے، روس سے 400 لینا ہے، کس سے کیا لینا، اسی کی بات ہو رہی. غریبی ہٹانے کی بات تو نہیں ہو رہی ہے. تو اس میں تو ہماری اکانومی اس وقت ویک ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. دیکھیے ہمارے کہنے کی کیا ضرورت ہے، آلریڈی تو یہ چائنا کا تو نام بھی نہیں لیتے ہیں. ابھی جو آپریشن سندور میں خود کہتے ہیں ہمارے جو ڈیفنس کے چیف ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم خالی پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں کر رہے تھے بلکہ چائنا اور پاکستان کے ساتھ مل کے جنگ کر رہے تھے. مگر پارلیمنٹ میں تو کسی نے چائنا کا نام نہیں لیا. تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ہماری ملک کی جو لیڈرشپ ہے ان کو سوچنا پڑے گا کہ
جو ہماری ڈومیسٹک پالیسی ہے وہی ہماری فارن پالیسی ہے. جو لوگوں کو ووٹ مانگنے کے لیے، جو خوش کرنے کے لیے چلتا ہے، اسی کو ہم نے فارن پالیسی بنایا. یہی وجہ ہے کہ ہم ڈومیسٹکلی بھی کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور فارن پالیسی میں بھی ہم فیل ہوتے جا رہے ہیں. اور تبھی ٹرمپ کو، جس کو اتنی عزت دی، اتنی اس کا سپورٹ کیا، پر اس کے باوجود آج اس نے سب سے بڑا جو وہ مارا، وہ ہمارے ملک کو مار دی اس نے.